بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ سفر المظفر ہے۔ اہل لغت کے مطابق لفظ سفر کا ایک مطلب خالی ہونا بھی ہے۔ اس کی چند وجوہات درج ذیل ہیں۔ اہل عرب کا معمول تھا کہ وہ ماہ سفر شروع ہوتے ہی جنگ یا سفر کے ارادے سے اپنے گھروں سے نکل جاتے اور یوں ان کے گھر خالی رہ جاتے تھے، اسی لیے کہا جاتا ہے سفر المکان، یعنی مکان خالی ہو گیا۔ سفر کہنے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اہل عرب مخالف قبیلوں پر اس مہینے میں چڑھائی کرتے اور ان کو بے سر و سامان کر دیتے تھے۔ اہل عرب اس مہینے میں سفریہ نامی شہر میں جا کر کھانے پینے کی چیزیں جمع کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے گھر خالی ہو جاتے تھے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زمانہ جاہلیت میں محرم کا کوئی معروف نام نہیں تھا، بلکہ اسے اور سفر دونوں کو سفرین کہا جاتا تھا۔ اہل عرب ربیع الاول، ربیع الثانی اور جمادی الاول، جمادی الثانی کی طرح ان دونوں مہینوں کو بھی سفر اول اور سفر ثانی کہتے تھے۔ یہ مہینہ برکت والا مہینہ ہے، اسی لیے اسے سفر المظفر یعنی کامیابی والا مہینہ اور سفر الخیر یعنی بھلائی والا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اہل عرب کا یہ معمول تھا کہ وہ زمانہ جاہلیت میں حرمت والے مہینوں کو مقدس و محترم جاننے کے باوجود لڑائی جھگڑے سے باز نہ آتے اور بہانے بنا کر دھوکے بازی سے کام لیتے ہوئے ایک مہینے کی حرمت ختم کر کے دوسرے مہینے کو محترم قرار دیتے تھے۔ محرم کی حرمت سفر کی طرف سے ہٹا کر محرم میں جنگ جاری رکھتے اور محرم کے بجائے سفر کو ماہ حرام بنا لیتے، اور جب اس سے بھی تحریم ہٹانے کی ضرورت ہوتی تو اس میں بھی جنگ حلال کر لیتے اور ربیع الاول کو ماہ حرام قرار دیتے۔ اس طرح یہ تحریم سال کے تمام مہینوں میں گھومتی اور ان کے اس طرز عمل سے حرمت والے مہینوں کی تخصیص ہی باقی نہ رہی۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم نے خطبہ حج کے موقع پر اعلان فرمایا کہ نسی کے مہینے گئے گزرے ہو گئے، اب خدا کے حکم کے مطابق مہینوں کے اوقات کی حکم خداوندی کے مطابق حفاظت کی جائے اور کوئی مہینہ اپنی جگہ سے نہ ہٹایا جائے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زمانہ جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے ماہ سفر کے بارے میں اس قسم کے وہمی خیالات بھی رکھا کرتے تھے کہ اس مہینے میں مصیبتیں اور آفتیں بہت ہوتی ہیں، اسی وجہ سے وہ لوگ ماہ سفر کو منحوس خیال کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم نے سفر المظفر کے بارے میں ان کے وہمی خیالات کو باطل قرار دیتے ہوئے فرمایا، لا سفر یعنی سفر کچھ نہیں۔ محقق علی الاطلاق حضرت علامہ مولانا شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، عوام اسے یعنی سفر کے مہینے کو بلاؤں، حادثوں اور آفتوں کے نازل ہونے کا وقت قرار دیتے ہیں۔ یہ باطل اور غلط عقیدہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ صدر الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ماہ سفر کو لوگ منحوس جانتے ہیں، اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے۔ بالخصوص ماہ سفر کی ابتدائی 13 تاریخیں بہت زیادہ منحوس مانی جاتی ہیں، ان کو 13 تیزی بھی کہتے ہیں۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ یاد رکھیے، ہمیں اس طرح کے خلاف شریعت نظریات سے لازماً توبہ کرنی چاہیے۔ اسلام میں کوئی مہینہ منحوس نہیں۔ اپنی بھی اصلاح کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے دوسروں کی اصلاح کا باعث بھی بنیں۔